ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کل کا موضوع ہمارا مکمل نہ ہو سکا تھا۔ موضوع جو تھا ہمارا ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی۔ یقینی طور پر سچ کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو منشی پریم چند کی جو کہانی لکھی تھی الگو چودھری اور جمن شیخ، اس کے اندر دوست تھی، یہ دو بہت گہرے دوست تھے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ سچ کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں انہوں نے بڑا اچھا منظر کشی کی ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ ان دونوں کی دوستی ایسی تھی کہ ایک گھر میں کھانا کھاتے تھے، دوسرے گھر میں جا کر کے پانی پیتے تھے۔ ایک دن جو جمن شیخ ہے وہ کہیں سے بیلوں کی جوڑی باہر سے خرید کر کے لایا اور وہ لے کر کے آتا ہے، تو اس کا جب آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پیسے اس نے کہا بعد میں دے دوں گا اس کو، ایک بیل اس کا ختم ہو جاتا ہے اور پیسے کا تقاضا کرتا ہے، بولے بیل تو مر گیا، میں پیسے نہیں دوں گا۔ خیر یہ فیصلہ جو ہے معاملہ جو ہے پہنچتے پہنچتے پنچایت کے اندر پہنچ جاتا ہے اس وقت۔ تو پنچ جو تھے اس کے اندر اس نے کہا کہ بھائی فیصلہ کون کرے گا؟ کیا بھائی ٹھیک ہے، فیصلہ جو ان کا سب سے قریبی دوست ہے الگو چودھری، اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ پنچوں نے کہا یہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہ جمن شیخ بڑا خوش کہ میرا دوست ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا، جب وہ فیصلہ کا دن آیا تو الگو چودھری نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا کہ بھائی تم وہاں سے لے آئے تھے بیلوں کی جوڑی، تمہارے گھر بیل مرا ہے، تو اس لیے آپ کو پورے پیسے اس کو دینے ہوں گے۔ یعنی اس کے خلاف کر دیا، اس کے خلاف کر دیا، اپنے دوست کے خلاف۔ اسے اس جگہ بیٹھ کر کے اب دونوں کی دوست تھی اس بات پہ کہ میرے خلاف، اب دونوں ایک دوسرے سے ایسے بیزار ہوئے، جیسا آپ نے کہا نا سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، دوستی ختم۔ اب ظاہر سی بات دوستی کو انصاف پر اس نے قربان کر دیا۔ وہاں پر بیٹھ کر کے اس جگہ اس چیز کا احساس ہوا۔ خیر سالہ صاحب بیت گئے اور یہ دوستی جو دشمنی بدل گئی۔ ایک دن پھر کچھ ایسا موقع آیا کہ اس الگو چودھری کا جو کھیت تھا وہ کسی نے، گاؤں کے کسی آدمی نے اجاڑ دیا اس کو، یا اس کے چرواہے جو تھی اس کے جو جانور تھے انہوں نے، یہ فیصلہ پہنچا۔ پھر یہ فیصلہ پنچایت کے اندر پہنچتا ہے، لیکن پنچایت میں جب پہنچتا ہے تو لوگ جو تھے اس کو جمن شیخ جو ہے اسی کو وہی سمجھ کر کہ یہ سب سے بڑا اس کا دشمن ہے، تو اس کو ہی بنا دیتے ہیں، اس کو وہاں پر بیٹھ کر کے اس کو کہ پنچ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور الگو چودھری بڑے اداس کہ اب فیصلہ میرے خلاف آئے گا کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ لیکن وہ جمن شیخ جب اس مسند پر بیٹھتا ہے تو اسے وہاں انصاف کا احساس ہوتا ہے، وہ فیصلہ اس کے حق میں کرتا ہے، تو یہ دوستی پھر بحال ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ یہ تو آپ نے جو افسانہ بھی بیان کیا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک انشائیہ انجم مانپوری نے لکھا ہے، بہت خوبصورت انشائیہ ہے، میر کلو کی گواہی۔ تو جب تک میر کلو جیسے گواہ موجود ہیں، جب تک اس طرح کا عدلیہ کا نظام موجود ہے، یہ سسٹم موجود ہے، ہم انصاف کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی یہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ آج بھی کچھ ایماندار اور انصاف پرور عدل پر قائم رہنے والے لوگ موجود ہیں۔ وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے، یقینی طور پر اعتماد تو ٹوٹتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کسی شاعر نے جو کہا ہے وہ یوں ہی تو نہیں کہا کہ حق کی راہ آسان نہیں۔ جی، حق کی راہ آسان نہیں، حق میں قربانی ہوتی ہے، جو بات زباں سے کہتے ہو جان دے کے نبھانی پڑتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مثال ہمارے سامنے ہے، سانحہ کربلا ہمارے سامنے ہے کہ 1450 سال سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے، اسلام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن تب سے لے کر آج تک شاید اجتماعی طور پر اتنا بڑا سانحہ اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ انفرادی قربانیاں تو دی ہیں لوگوں نے، اجتماعی طور پر جس طرح سے آپ کے 72 جانثار آپ پر پروانہ وار نثار ہوئے صرف حق کی سربلندی کے لیے۔ بے شک امام علی مقام نے رات کی تاریکی میں ایک رات پہلے بلایا تمام لوگوں کو اور کہا، بنو عدی کے شاید حضرت عدی بن حاتم جی آپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کو مجھے ایک راستہ یہاں سے معلوم ہے، خفیہ راستہ ہے، میں آپ کو راتوں رات یہاں سے باہر نکال لوں گا، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک رات پہلے امام علی مقام نے جب اپنے تمام جانثاروں سے کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں مجھ سے غرض ہے، مجھ سے دشمنی ہے،
تم سب چلے جاؤ یہاں سے، انہیں مجھ سے غرض ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، تم سب کو پوری اجازت ہے۔ اور اس وقت وہاں روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ کہا کہ اس تاریکی میں جو چاہے مجھے یہاں سے چھوڑ کر چلا جائے، ایک فرد وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو جب حضرت امام علی مقام سے یہ کہا گیا کہ ایک خفیہ راستہ ہے جہاں سے میں آپ کو راتوں رات نکال لوں گا، انہوں نے کہا نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے تو میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ بدعہدی، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جان دے دی، اب صلح حدیبیہ ہے، یہاں وقتی طور پر شکست ہے، لیکن قرآن پاک نے اسے کیا کہا؟ فتح مبین، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ تو اسے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر فاروق آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شرائط ایسی تھیں کہ سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے، لیکن بعد میں تاریخ نے دیکھا یا آنے والے دنوں میں خود قریش مشرکین مکہ نے آ کر کے ابو سفیان نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، کہا کہ اب یہ معاہدہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اب یہ صلح نہیں رہی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا واقعہ رو پذیر ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر جس چیز کو ہم ہار سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ جیت ہوتی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے۔ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، رب کو کچھ اور مقصود ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی طرف جائیں جہاں سچ بول کر کوئی ہارا ہے، جہاں سچ بول کر کوئی ہارا ہے، وہاں ایک واقعہ ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو پروگرام کے اختتام پر بیان کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب عادل حکمراں موجود رہے ہیں، وہ حکومت اور تمام رعایا خوب پھولی پھلی ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں ایک عادل بادشاہ ہوگا، ایک عادل بادشاہ بھی ہوگا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب یہ دیکھیے کہ بادشاہوں کا جب ذکر آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا ایسا بادشاہ بھی تاریخ میں گزرا ہے؟ وہ شعر ہے نا اقبال کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو جب تک یہ اوصاف، ان اوصاف حسنہ سے یا ان خوبیوں سے متصف اور مزین تھے ہمارے بادشاہ یا ہمارے حکماء یا ہمارے جو تمام سابقین ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بے مثال واقعات رونما ہوئے ہیں جو محیر العقول ہیں۔ یقین تو آتا ہے، لیکن کیا موجودہ حالات میں، موجودہ حکماء کے تناظر میں آپ دیکھیے تو لگتا ہے کیا ایسے انصاف پرور یا ایسے عدل کرنے والے حاکم بھی دنیا میں رہے ہیں؟ سلطان غیاث الدین بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے ہندوستان پر، اور ہندوستان بھی یہ نہیں، اس وقت کہاں سے کہاں تک اس کی سرحدیں تھی، اس میں پاکستان بھی تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، افغانستان بھی تھا، یعنی ایک وسیع و عریض حکومت کا بادشاہ۔ تیر اندازی کی مشق جاری تھی، تمام لوگ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، سلطان بھی مشق کر رہا تھا۔ اتفاق سے سلطان کے ہاتھ سے جو تیر نکلتا ہے تو نشانہ خطا ہو جاتا ہے، اور وہ جا کر وہاں ایک غریب لڑکے کو لگ جاتا ہے جو کہیں کچھ کام کر رہا تھا، ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا۔ اب جب بیوہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ سلطان کے ہاتھوں سے یا اس کے تیر سے اس کا بچہ مر گیا، تو وہ پہنچتی ہے وہاں کے منصف کے پاس، وہاں کے چیف جسٹس کے پاس، قاضی کے پاس، سراج الدین نام تھا، اور کہا کہ آپ قاضی القضاء ہیں، انصاف کیجئے، میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، بادشاہ کے تیر سے میرا بیٹا مر گیا اور مجھے انصاف چاہیے۔ سراج الدین نے، قاضی سراج الدین نے فوری طور پر بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ میرے پاس آئیے، آپ سے جرم سرزد ہوا ہے، آپ کے تیر سے اس بوڑھی عورت کا بچہ مر گیا۔ سلطان جو ہے وہ پہنچتا ہے عدالت میں، وہ عورت وہاں موجود تھی، اور اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں پہنچے، وہ ایک تیز خنجر اپنے چغے میں چھپا لیتا ہے، اپنے لباس میں چھپا لیتا ہے، اور اس کے بعد عدالت میں پہنچتا ہے۔ اچھا، اسے چھپاتے دیکھ کر کے جو باقی لوگ تھے دربار میں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو گیا،
اب تو جو قاضی ہے اس کی خیر نہیں ہے. سلطان جو ہے وہ تیز خنجر بھی چھپا رہا ہے لباس میں. اب یہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت میں پہنچتا ہے اور کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. قاضی جو ہے ایک کٹہرے میں بادشاہ وقت کو کھڑا کر رہا ہے, دوسرے کٹہرے میں وہ غریب عورت ہے. ایک طرف مدعی ہے, دوسری طرف مدعا علیہ ہے. اب اس بوڑھی عورت سے قاضی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا مجرم سامنے کھڑا ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کے تیر سے تمہارا بیٹا مر گیا ہے. بادشاہ وہ کہتی ہے ہاں ایسے ہی ہوا ہے. بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سر جھکا کے کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے, واقعی میرے تیر سے میرا نشانہ چوک گیا اور وہ لڑکا مر گیا. تو وہ کہتا ہے کہ قاضی کہتے ہیں کہ یہ عورت قصاص چاہتی ہے, جان کے بدلے جان, آپ تیار ہیں؟ تو وہ جو بادشاہ وقت تھا کہتا ہے کہ ہاں جان کے بدلے جان ہوتی ہے. لیکن وہ قاضی کہتے ہیں کہ ایک دوسری صورت بھی ہے, دیت کچھ آپ پیسے دے کر کے اگر یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے. اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھتا ہے قاضی, اس بوڑھی عورت کی طرف, کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے, قصاص چاہیے کہ کچھ لے دے کر تم تیار ہو معاملہ یہیں پر نمٹانے کے لیے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں سوچ کر تو آئی تھی کہ میں جان کے بدلے جان قصاص لوں گی, میرا بیٹا گیا ہے, اب میں چاہوں گی کہ یہ بھی اپنی جان دے دے, لیکن میں اب دیت کے لیے تیار ہوں. بادشاہ وقت جتنی رقم اس نے مانگی تھی اس سے بڑھا کر اسے دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ قاضی پوچھتا ہے کہ تم قصاص کے بارے میں سوچ رہی تھی, پھر تم دیت پہ تیار کیوں ہوئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں سوچ کر تو قصاص کا آئی تھی, لیکن میں دیت پہ تیار ہوں. تو بادشاہ وقت کہتا ہے کہ تمہاری منہ مانگی رقم سے میں کچھ زیادہ دینے کو تیار ہوں. وہ اسے اس کی منہ مانگی رقم سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ قاضی کے پاس جاتا ہے اور جیب سے یا اپنے عبایا سے وہ خنجر نکال کر کہتا ہے کہ اگر آج تم نے انصاف کرتے وقت میرا عہدہ یا منصب پیش نظر رکھا ہوتا اور تمہارے ذرا بھی قدم لڑکھڑائے ہوتے تو پھر یہ خنجر ہوتا اور تمہاری گردن ہوتی. یہ بات سن کر جو قاضی تھے وہاں سراج الدین, وہ اٹھے اپنی جگہ سے, گدا ہٹایا اور کوڑا نکالا اور کہا کہ بادشاہ وقت, یہ کوڑا میں نے اس لیے رکھا تھا کہ اگر آپ حق بات نہیں مانے تو پھر یہ کوڑا آپ سے حق منوائے گا. پھر سراج الدین نے, قاضی نے اس عورت سے پوچھا کہ تم قصاص کا سوچ کر آئی تھی, دیت پہ کیوں تیار ہوئی؟ تو کہنے لگی کہ جب میں نے انصاف کا یہ منظر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایسے عدل پرور بادشاہ کو ابھی اور زندہ رہنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں قصاص سے پیچھے ہٹ گئی اور دیت پہ تیار ہو گئی. تو جب جب انصاف ہوتا ہے تو اسی طرح خوشحالی, فلاح و بہبود, انسانیت, امن, انسان دوستی اور جمہوری قدریں پھلتی پھولتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں. یہ تو اسی طرح کا قصہ جو بھی آپ نے بتایا, یہ تو جہانگیر کا ہی ملتا ہے. اس نے بھی نور جہاں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا تھا. اس نے تو باضابطہ زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی, ایک گھنٹہ تھا, لوگ آتے تھے اور آ کر گھنٹہ بجاتے تھے. اس کا تو ایک بڑا مشہور قصہ, کسی اتفاق میں کوئی آوارہ گدھا تھا, وہ وہاں پہنچ گیا, اس نے وہ زنجیر ہلا دی, وہ اندر تک پہنچ گئی. تو اس نے کہا کہ انصاف اس کا بھی ہوگا کہ بلاؤ اس کے مالک کو, کہ جب تک یہ کام کا تھا, جب تک تم نے اس سے خوب کام لیا, اور جب یہ کام کا نہیں رہا تو تم نے اسے آوارہ چھوڑ دیا, اس کے ذمہ اب بھی تمہارا یہ جب تک یہ زندہ ہے. تو اس کا تو انصاف بڑا مشہور تھا, اس طرح کے انصاف پر بادشاہ. عدل جہانگیری, جی عدل جہانگیری, آج تک لوگ جو ہے اسے یاد کرتے ہیں اس کے انصاف کو. تو یہ تو ہے کہ انصاف کیا گیا. اب آ رہے ہیں ہم اس واقعے کی طرف. اس واقعے سے پہلے ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت میں, کہ جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, ہمیں کہیں بھی انصاف, عدل, یہ تمام تر چیزیں موجودہ دور کے اندر نظر نہیں آتی. جیسا آپ نے شروعات میں کہا تھا پروگرام کے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا تو ظالموں کو اس طرح کے مسلط کر دیتا ہے, جاہلوں کو, احمقوں کو. حکومت جو ہے وہ کنجوسوں کے پاس چلی جاتی ہے, جاہلوں کے پاس چلی جاتی ہے اور ظالموں کے پاس چلی جاتی ہے. جی تو اب یہ دیکھیے کہ اچھی حکمرانی کے لیے, گڈ گورننس کے لیے یہی تو چیزیں چاہیے. بے شک. عقل و فہم و فراست چاہیے,
سخاوت چاہیے، فیاضی چاہیے، اور عدل اور انصاف چاہیے. تو جب یہ تمام چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر کیسی حکمرانی ہوگی؟ پھر جسے کہتے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ. چوپٹ راجہ، وہی والی بات ہے. صحیح بات ہے. موجودہ دور میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. جی آپ ایک قصہ واقعہ سنا رہی تھی. موجودہ دور میں اس لیے نہیں دکھائی دیتا کہ ہر شخص نفسی نفسی کا شکار ہے. حق کے لیے آواز اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں. نواز دیوبندی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. جی. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. جی. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. آپ کا ہے. صحیح بات تو ہے. یہ ہے موجودہ دور میں انصاف کی صورت. حق کے لیے آواز اٹھانے والے کتنے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. صحیح بات ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدل محفوظ ہے؟ چاہے وہ عمر فاروق کا عدل ہو، عدل جہانگیری ہو، یا پھر تاریخ میں وہ تمام حوالے جو ملتے ہیں عدل و انصاف کے تعلق سے، ان کی مثالیں مفقود ہیں، نہیں ملتی. ہے لیکن خال خال ہے، کہیں کہیں پر ہے. اور اس میں بھی جسے کہتے ہیں کہ ریزرویشنز ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اقربا پروری ہے، مصلحت کوشی ہے، سب مہر بلم ہے. بے شک سب مہر بلم ہے. بالکل صحیح کہا. حق دم توڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کہ جیت آخر حق کی ہوتی ہے، دیر ہو یا سویر ہو، لیکن انصاف ہو کر رہتا ہے. مکافات عمل اٹل ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مکافات عمل کی جو صورتیں سامنے آتی ہیں وہ شاید اسی بات کی علامت ہے کہ باقی رہنے والی چیز سچ ہے، باقی رہنے والی چیز حق ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل كان زهوقا، بے شک باطل مٹ جانے کے لیے تھا، مٹ جانے کے لیے تھا. تو صرف بات ہوتی ہے وقت کی. وقت دے کر دیکھو، وقت کو وقت دے کر دیکھو، وقت خود جواب دیتا ہے. حق پر جمنے کی بات ہے. حق پر جمنے کی بات ہے. پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے. پائے ثبات میں لغزش آ گئی تو پھر حق کمزور پڑ جاتا ہے. اب آ رہے ہیں کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. کہتے ہیں کہ سچ کی راہ آسان نہیں ہے. سچ بولنا ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پہلے سے زیادہ مشکل. اور جھوٹ جیسے کہ پہاڑ سے اترنا. جی جی صحیح بات. ہر قدم پہلے سے زیادہ آسان. لیکن سچائی کے راستے میں شروع میں مشکلات محسوس ہوتی ہیں. ہر قدم پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں آسانی ہی آسانی ہے. اور حق پر قائم رہ کر جو ذہنی سکون ملتا ہے، جو سرشاری ملتی ہے، جو روح کی طمانینت ہے، جو سرخوشی ہے، اپنے رب کو راضی رکھنے کی خوشی میں بھی ایک ایسا کیف اور سرور ہے جسے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. یہ وہ نشہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اس نشے میں بڑی خاموشی ہے. اس کو محسوس وہی کرتا ہے جو سچا ہے. جو سچا ہے. جی جی صحیح. اس کی زبان نہیں ہے. جی اس کا اظہار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دل کی ایک کیفیت ہے جو بندہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے. یہ ڈائریکٹ کنیکشن بندے اور رب کا ہوتا ہے. تو سچ بول کر ہارنا، اس پر ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ سچ بول کر ہارے، لیکن جیت بھی کیسی، فتح مندی بھی کیسی کہ جس کا نشہ یا جس کی خوشی بے پایاں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے. جی. آپ کی زرہ چوری ہو گئی یا گر گئی، کھو گئی. جی. غالباً کھو گئی کہیں. آپ نے دیکھا ایک یہودی کے پاس وہ زرہ. جی. آپ نے اس یہودی سے کہا یہ میری زرہ ہے، کچھ دن پہلے یہ کہیں کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی. تو اس یہودی نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ زرہ تو میری ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، بہت سے لوگ اسے پہچانتے ہیں، تو میری زرہ میرے حوالے کر دو. اس نے کہا کیسے حوالے کر دو، میری ہے. بالآخر طے ہوا کہ چلتے ہیں قاضی کے پاس. قاضی شریح اس زمانے میں تھے، قاضی القضاة تھے. یہ بھی تاریخ میں نامور قاضیوں میں ایک اہم ترین نام ہے قاضی شریح کا. پہنچے ان کی عدالت میں اور اپنا معاملہ رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اچھا وہ حضرت علی کو دیکھ کر، امیر المومنین کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگے. حضرت علی نے کہا بیٹھ جائیے.
وہ احتراماً اٹھنے لگے. انہوں نے کہا بیٹھ جائیے. اس کے بعد سارا معاملہ سامنے رکھا. تو قاضی صاحب نے جو ہے وہ حضرت علی کا معاملہ سنا. اس کے بعد یہودی سے کہا کہ اچھا میں وہ پہچانتے تھے, وہ کہنے لگے میں پہچانتا ہوں یہ زرہ جو ہے یہ حضرت علی کی ہے, امیر المومنین کی ہے, لیکن چونکہ وہ مسند اس پر بیٹھے ہیں جس انصاف پر, ان کی گواہی بھی نہیں, ان کی گواہی کیا, ان کی تو کوئی دلیل بھی نہیں, انہیں تو صرف حکم سنانا ہے تمام دلائل و براہین کی روشنی میں حق بات کہنی ہے. پہچاننے کے باوجود اور یہودی کے اس اصرار پر کہ یہ میری ہے, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجئے, آپ گواہ پیش کیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میرا غلام ہے قمبر, قمبر کی گواہی لیتا ہوں. قمبر کو بلایا گیا, کہا کہ امیر المومنین کی ہے. تو کہا کہ یہ تو ایک ہوا, اور گواہ, کہا کہ میرے بچے ہیں, میرے صاحبزادے دونوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی, میں ان کی گواہی نہیں قبول کر سکتا کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی گواہی کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ انہوں نے ان کے بارے میں نے سنا ہے حضرت عمر سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو کیا ان کی بات کا کوئی مول نہیں؟ انہوں نے کہا ان کی بات کا مول ہے, لیکن چونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اور بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول کی جاتی ہے, تو آپ کسی اور کو لائیے. نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے میرے پاس. تو انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں صادر کر دیا کہ یہ زرہ جو ہے یہودی کی ہے. حضرت علی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں بولے, سچائی پر ہونے کے باوجود خاموش ہیں. جب وہاں سے جانے لگے تو یہودی دھاڑے مار کر رونے لگا, کہنے لگا امیر المومنین رک جائیے, رک جائیے. قاضی شریح کو دیکھا اور کہا کہ یہ زرہ امیر المومنین کی ہے, دستبردار ہوتا ہوں میں اس سے. تو کہا کہ تم جیتی بازی کیوں ہارے؟ فیصلہ تمہارے حق میں ہو چکا تھا, زرہ تمہاری ہو چکی تھی, پھر جیتی بازی کیوں ہارے؟ کہا کہ میں اس لیے ہارا کہ میں نے اسلام میں عدل کو جیتتے ہوئے پایا ہے, میں نے اسلام میں عدل کو سربلند پایا, جیتتے ہوئے پایا. تو مجھے لگا کہ میری ہار میں ہی جیت پوشیدہ ہے. یہ زرہ امیر المومنین کی ہے, مجھے کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل کیجیے. وہیں پر کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا. کہا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کی یہ شان ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا. اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ زرہ اور اس کے ساتھ اپنا گھوڑا یہودی کو تحفے میں دے دیا. تو یہ تھی ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں کے وہ واقعات جو آج بھی ایمان افروز ہیں, جن میں آج بھی روشن دلیلیں موجود ہیں, لیکن اسے سمجھنے والے, اس سے عبرت, نصیحت, بصیرت اور اسے زندگی میں اتارنے والے بہت کم ہیں. ناظرین, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ سچائی ہے, اور ہم ان کو قصے اور کہانی کی طرح سے سن کر کے ایک کان سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو اپنانا ہے ہمیں. سچ کا راستہ مشکل ضرور ہے, جیسے شوکتہ صاحبہ نے کہا, اگر آپ کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں تو اگلا قدم جو ہوگا پہلے قدم سے زیادہ دشوار ہوگا, لیکن جب آپ اس کو فتح کر لیں گے تو آپ کو ایک یقینی طور پر اس وقت آپ کو فتح ملے گی. اور جھوٹ کا راستہ آسان ہے, جیسے کہ پہاڑ سے اترنا. تو کہاں آ گئے آپ؟ ایک دم بالکل نچلی سطح پر آ گئے. تو یہ آپ کو چننا ہے. اور لہروں کے ساتھ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دوڑ لیتا ہے, لہروں کے اپوزٹ دوڑنا ہر ایک کسی کے بس کی بات نہیں. سچ پر قائم رہیے, سچ پہ قائم رہیں گے, آخر میں فتح آپ کی ہی ہوگی. وقتی طور پر آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ہار کا سامنا کرنا پڑے گا, مایوسی ہوگی, لیکن آخر میں جیت حق کی ہی ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.